السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا دوسرا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے الف سین میم۔ اس کو میں پہلے دیکھ لوں، یہ روٹ ورڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ یس، یہ الف سین میم نہیں ہے جی، یہ اصل میں ہے دو طرح سے اس کے روٹ ورڈز آتے ہیں۔ اصل میں ہم اسم کو دیکھنے جا رہے ہیں، اردو میں اسماء اسم، ان کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے دو طرح سے روٹ ورڈز ہو سکتے ہیں، سین میم واو یا سین میم یا۔ تو سین کے اندر ہم آج غوطہ زنی کریں گے اپنے دوسرے روٹ ورڈ کو نکال کے شور تک لانے کے لیے، سمندر کی تہ سے نکال کے انشاءاللہ with the help of Allah Almighty and his bestowed سمجھ بوجھ جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، لمبا روٹ ورڈ ہے، بہت کمپلیکس ہے، 493 مقامات پر یہ یوز ہوا ہے، سین میم۔ میں ایک دفعہ دوسرا بھی دیکھ لوں، سین میم واو کے طور پہ یہاں پہ ہے، سین میم یا کے طور پہ نہیں ہے۔ چلیں جی اسی طرح دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سماعن، ہر شے کے بالائی حصے کو سماعن کہا جاتا ہے۔ شاعر نے ایک گھوڑے کے وصف میں کہا ہے وَأَحْمَرُ كَالدِّبَاجِ أَمَّا سَمَاتُهُ فَرَيًّا وَأَمَّا أَرْضُهُ فَمَحُولٌ۔ وہ دیباج کی طرح سرخ ہے، اس کا بالائی حصہ موٹا اور گداز ہے، اور زیریں حصہ لاغر اور سخت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اسماء نسبیہ سے ہے کہ ہر سماعن اپنے ماتحت کے لحاظ سے سماعن ہے، لیکن اپنے مافوق کے لحاظ سے اردن کہلاتا ہے، بجز سماع علیہ فلک الف افلاکا، کہ وہ ہر لحاظ سے سماع ہی ہے اور کسی کے لیے عرض نہیں بنتا۔ اور آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں۔ گو
اسی معنی پر محمول کیا ہے، اسی معنی پر محمول کیا ہے۔ نیز مطر بارش کو بھی سماء کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اوپر سے آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سماء اس بارش کو کہتے ہیں جو ہنوز زمین پر نہ گری ہو، تو اس میں بھی بلندی کے معنی ملحوظ ہیں۔ اور نباتات کو بھی سماء کہا جاتا ہے، یا تو اس لیے کہ وہ بارش سے اگتے ہیں، اور یا اس لیے کہ وہ زمین سے بلند ہوتے ہیں۔ پھر لفظ سماء جو ارض کے بالمقابل ہے مؤنث ہے، لیکن کبھی مذکر بھی آ جاتا ہے، اور واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم استوى إلى السماء فسواهن، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور کبھی اس کی جمع سماوات بھی بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا خلق السماوات، اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ قل ما رب السماوات، ان سے پوچھو کہ آسمانوں کا پروردگار کون ہے۔ اور آیت ہے السماء منفطر به، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، میں اسماء کو مذکور استعمال کیا ہے، لیکن کئی ایک آیات جیسے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آیت اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، میں مؤنث استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سماء کا لفظ اشجار میں نخل یا اس قسم کے دوسرے اسماء جنس کی طرح ہے، اسماء کی جنس کی طرح ہے، اسماء جنس کی طرح ہے، جو مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اور سقماء کے معنی بارش ہوں، تو یہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوگا، اور اس کی جمع اسمیتن آئے گی۔ اور کسی بلند چیز کے کالبد کو سماوات کہا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے سماوات الحلال حتی احوا ضفا، یہ کیا ہے جی، افق پر ابھرے ہوئے چاند کو لپیٹتی رہیں حتیٰ کہ وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اور سقمالی شیء کے معنی ہیں دور سے کسی چیز کا بلند شکل میں ظاہر ہونا۔ اور سماء الفحل علی الشول سماوات، سانڈ اونٹ پر چڑھ گیا۔ الاسم کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے، یہ اصل میں سم ون ہے، کیونکہ اس کی جمع اسماء اور تصغیر سماء آتی ہے۔ اور اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مسمى کا ذکر بلند ہوتا ہے اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي
ربی لغفور رحیم. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا ہے سوار ہو جاؤ. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اور اس آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے. میں اسماء سے یہاں الفاظ و معنی دونوں مراد ہیں، خواہ مفرد ہوں یا مرکب. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ اسم دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی میں اور اس صورت میں ہمیشہ مخبر عن بنتا ہے، جیسے رجل و فرس. دوم وضع اول کے لحاظ سے. اس اعتبار سے کلمہ کی انواع ثلاثہ یعنی مخبر عن اسم، یعنی مخبر عن اسم، خبر اور رابطہ یعنی حرف، تینوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور آیت کریمہ ہے، اور آیت کریمہ میں یہی دوسرا معنی مراد ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جس طرح اسماء کی تعلیم حاصل کی تھی، اسی طرح افعال و حروف کا علم بھی انہیں حاصل ہو گیا تھا. اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک کسی چیز کی ذات کا علم حاصل نہ ہو، محض نام کے جاننے سے انسان اسے دیکھ کر پہچان نہیں سکتا. مثلا اگر ہم ہندی یا رومی زبان میں چند چیزوں کے نام حفظ کر لیں تو ان چیزوں کے اسماء کے جاننے سے ہم ان کے مسمیات کو نہیں پہچان سکیں گے، بلکہ ہمارا علم انہی چند اصوات تک محدود رہے گا. اس سے ثابت ہوا کہ اسماء کی معرفت مسمیات کی معرفت کو مستلزم نہیں ہے، اور نہ ہی محض اسم سے مسمى کی صورت ذہن میں حاصل ہو سکتی ہے. لہذا آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ میں اسماء سے کلام کو انواع ثلاثہ اور سور مسمیانت بما ان کی ذوات کے مراد ہیں. اور آیت ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها. جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو ان کی مسمیات نہیں ہیں، کیونکہ وہ اصنام ان اوصاف سے عاری تھے جن کا وہ ان اسماء کے اعتبار سے ان کے متعلق اعتقاد رکھتے تھے. اصنام، صنم کی جمع. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل. اور آیت ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ. اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں.
ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، ان سے کہو ذرا ان کے نام تو لو۔ میں سموہم سے یہ مراد نہیں ہے کہ لات، عزا وغیرہ ان کے نام بیان کرو، بلکہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن کو تم الہ، معبود کہتے ہو، ان کے متعلق تحقیق کر کے یہ تو بتاؤ کہ آیا ان میں ان اسماء کے معنی بھی پائے جاتے ہیں جن کے ساتھ تم انہیں موسوم کرتے ہو، یعنی نہیں۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کہ کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو۔ اور آیت ہے تبارک اسم ربک، تمہارے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اللہ میں اسم رب کے بابرکت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی صفات الکریم، العلیم، الباری، اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر میں برکت اور نعمت پائی جاتی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور آیت ہے اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیہ، جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا نام، اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ میں سمیہ کے معنی ہم نام کے ہیں۔ اور آیت ہے هل تعلم له سمیہ، بھلا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ میں سمیہ کے معنی نظیر کے ہیں، یعنی کیا اس کی کوئی نظیر ہے جو اس نام کی مستحق ہو اور حقیقتاً اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہو، اور اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کیا تم کسی کو ایسا بھی پاتے ہو جو اس کے نام سے موسوم ہو، کیونکہ ایسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں جن کا غیر اللہ پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان سے معنی بھی وہی مراد ہوں جو اللہ تعالیٰ پر اطلاق کے وقت ہوتے ہیں۔ اور آیت ہے لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ، اللہ اکبر، اور وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
اور یہ روش اس وقت نہیں تھی صرف کہ اب تعداد میں بہت زیادہ اس طرح کے مشرکین اور قصد لوگ ابھی بھی موجود ہیں. میں لڑکیوں کے نام سے موسوم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرشتوں کو بنات اللہ کہتے ہیں. فقط واللہ عالم کہ یہ معاملہ کیسے سمجھے. جزاک اللہ خیرا.